پاکستان کا دریائی نظام 60 سے زائد چھوٹے اور بڑے دریاؤں پر مشتمل ہے۔ دریائے سندھ، جس کی مجموعی لمبائی تقریباً 3200 کلومیٹر ہے اور کل تخمینہ 207 بلین کیوبک میٹر ہے، پاکستان کا سب سے طویل اور سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ پاکستان میں مکمل جزوی طور پر کچھ دریاؤں کی فہرست ہے۔ دریائے سندھ۔ دریائے سندھ ایشیا کا ایک بڑا دریا ہے جو پاکستان سے بہتا ہے۔ اس میں مغربی تبت اور شمالی ہندوستان کے ذریعے کورسز بھی ہیں۔ مانسروور جھیل کے قرب و جوار میں تبتی سطح مرتفع سے نکلنے والا یہ دریا جموں و کشمیر کے لداخ کے علاقے سے گزرتا ہوا گلگت اور بالتستان کی طرف جاتا ہے اور پھر پاکستان کی پوری لمبائی کے ساتھ جنوب کی سمت میں بہتا ہے اور قریب ہی بحیرہ عرب میں ضم ہو جاتا ہے۔ سندھ کا بندرگاہی شہر کراچی۔ دریا کی کل لمبائی 3180 کلومیٹر 1980 میل ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا ہے۔ دریائے بیاس۔ دریائے بیاس ہندوستان کے شمالی حصے میں ایک دریا ہے۔ یہ دریا وسطی ہماچل پردیش، بھارت میں ہمالیہ میں اٹھتا ہے اور تقریباً 470 کلومیٹر 290 میل تک بھارتی ریاست پنجاب میں دریائے ستلج تک بہتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 470 کلومیٹر 290 میل ہے اور اس کا نکاسی آب کا طاس 20,303 مربع کلومیٹر 7,839 مربع میل بڑا ہے۔ ستلج پاکستانی پنجاب میں جاری ہے اور بہاولپور کے قریب اوچ کے مقام پر دریائے چناب سے مل کر دریائے پنجنت بناتا ہے۔ مؤخر الذکر مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ سے مل جاتا ہے۔ دریائے بیاس اور ستلج کا پانی بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کو دیا گیا ہے۔ دریائے جہلم۔ دریائے جہلم ایک دریا ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں بہتا ہے۔ یہ پنجاب کے 5 دریاؤں میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مغربی ہے اور ضلع جہلم سے گزرتا ہے۔ یہ دریائے چناب کا ایک معاون دریا ہے اور اس کی کل لمبائی تقریباً 450 میل 725 کلومیٹر ہے۔ دریائے حب۔ دریائے حب لسبیلا، بلوچستان، پاکستان میں واقع ہے۔ دریائے حب جنوب مشرقی بلوچستان کے پب سلسلے سے شروع ہوتا ہے اور سندھ کی سرحد سے ہوتا ہوا حب تک پہنچ کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ دریائے استور۔ دریائے استور دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے اور دیوسائی سطح مرتفع کو نکالنے والے دریاؤں میں سے ایک ہے جو وادی استور سے گزرتی ہے۔ دریا برزیل پاس کی مغربی ڈھلوان سے نکلتا ہے۔ دریائے استور کوآرڈینیٹ 3474 پر دریائے گلگت سے ملاتا ہے۔ دریائے باڑہ۔ دریائے باڑہ خیبر ایجنسی اور خیبر پختونخوا، پاکستان کا ایک دریا ہے۔ دریائے باڑہ خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ کی وادی تیرا سے نکلتا ہے۔ یہ دریائے کابل کینال سے مل جاتی ہے جو ورسک ڈیم سے نکلتی ہے اور پشاور میں داخل ہوتی ہے۔ پھر یہ شمال مشرقی سمت میں ضلع نوشہرہ کی طرف بہتا ہے، بلاخر کیمپ کورونا، اکبر پورہ کے قریب دریائے کابل میں جا ملتا ہے۔ اس کی اونچائی کی وجہ سے بہت محدود علاقے کشش ثقل کے ذریعے بارہ ندی میں بہتے ہیں۔ دریائے توی۔ توی ایک دریا ہے جو جموں شہر سے بہتا ہے۔ دریائے تاوی کو بھی مقدس اور مقدس سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہندوستان میں زیادہ تر دریاؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دریائے تاوی کالی کنڈی گلیشیئر اور ڈوڈا ضلع میں بھروا کے جنوب مغرب میں ملحقہ علاقے سے نکلتا ہے۔ اس کے کیچمنٹ کو عرض البلد 32-35-33.5 لین اور طول البلد 74-35-75-45 سے بیان کیا گیا ہے۔ ہندوستانی سرحد جموں تک دریا کا کیچمنٹ ایریا 2168 کلومیٹر ہے اور یہ جموں، ادھم پور اور ڈوڈا کے ایک چھوٹے سے اضلاع میں آتا ہے۔ کیچمنٹ میں بلندی 400 اور 4000 میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ دریائے جندی۔ دریائے جندی جسے کوٹ اور منظری بابا بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع چارسدہ میں ملاکنڈ ایجنسی کی پہاڑیوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر سال کے ابتدائی مہینوں میں دریائے جندی میں پانی کی فراہمی بہت محدود ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کے مہینے اپنے ساتھ اس علاقے کو پانی دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری بارش لاتے ہیں۔ جیسے ہی دریا نیچے کی طرف بڑھتا ہے،
مقامی لوگ آبپاشی کے لیے پانی نکالنے کے لیے دریائے کابل پر وارسک ڈیم کی طرح ڈیموں کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے نیچے کی طرف بہنے والے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ دریائے روپل دریائے روپل پاکستان کے شمالی حصے میں روپل گلیشیئر کے پگھلنے والے پانی سے نکلنے والا ایک مشرقی مغربی برفانی دھارا ہے۔ یہ ندی نانگا پربت کے جنوب میں وادی روپل سے گزرتی ہے، اس سے پہلے کہ شمال مشرق کی طرف تراشنگ گاؤں کی طرف مڑتی ہے۔ روپل دریائے استور میں گرتی ہے جو آخر کار جگلوٹ کے قریب دریائے سندھ تک پہنچ جاتی ہے۔ دریائے شنگو دریائے سورو کا ایک معاون دریا ہے اور لداخ کے علاقے سے بہتا ہے۔ دریائے شنگو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے اور درس سے آتے ہوئے دریائے درس سے ملتا ہے۔ کارگل سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا ہوا دریا دریائے سورو سے ملتا ہے اور دوبارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے شنگو لداخ کے دیگر دریاؤں سے زیادہ صاف ہے کیونکہ یہ برف پگھلنے سے بنتا ہے۔